اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر الانبیاء عبادت ذکر الصالحین کفارۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی اولیاء اللہ کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اولیاء اللہ کا ذکر کرنے سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ وہی ولی اللہ ہیں جن کی شان میں ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عشاق کے سالار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کے پیشوا ہیں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق فقیری ہے امیری نہیں، میرا طریق فقیری ہے امیری نہیں، خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر۔ میرے ناظرین، آج میں دربار عالیہ، آستان عالیہ، سلطان طریقت، شہباز طریقت، منبع جود و سخا، منبع فیض و برکات، منبع رشد و ہدایت، والی خراساں حضرت پیر بابا سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دربار عالیہ بنیر شریف میں حاضر ہوں۔ دربار عالیہ کے سجادہ نشین پیر بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد پاک، سجادہ نشین حضور نور السادات، فخر السادات، آل نبی، اولاد علی، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول حضرت پیر سید حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ زیارت کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ اپنے نورانی وجدانی چہرے کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ جتنے بھی لاہور میں چاہنے والے ہیں بابا جی کے مرید، بالخصوص بابا جی حبیب صاحب اور دیگر عشاق، سب کی میں بھرپور فرمائش پر بڑی بندش کے باوجود ہم یہاں پر پہنچے ہیں۔ یہ ان کی نگاہ کرم، یہ ان کی شفقت کہ ہم لوگ ڈون کے باوجود آج تیسرا دن ہے عید کا، بڑی بندشیں تھی گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن اللہ کے ولیوں کا نام یہاں پر بھی بندے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور آخرت میں بھی آسانی پیدا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اللہ کا ولی جب دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور ان کی بصیرت، یہ بیٹھے فرش پہ ہوتے ہیں، ان کی نگاہ عرش پہ ہوتی ہیں، یہ دلوں کے طبیب ہوتے ہیں، اللہ والے عجیب ہوتے ہیں، ذکر و فکر کی کثرت سے اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ کے درمیان اور اللہ کے ولیوں کے درمیان ایک رابطہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو ہے جاری و ساری ہے، یہ کل قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ آج بڑی خوشی ہے کہ میری فیملی بھی ہے، حضور سید حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کی زیارت کا موقع جو ہے شرف حاصل ہوا، موقع ملا، اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے ناظرین، اللہ کے ولیوں سے نسبت قائم کریں، کل قیامت کے دن انہی کی نسبت سے بیڑے پار ہوں گے۔ دیکھیں آج بینک بیلنس بچانا ہو، بینک اگر ہم نے اپنی جو ہے کیش بچانا ہو، دولت زیادہ ہو تو ہم بینک میں جمع کروا دیتے ہیں، ہم سیکیورٹی گارڈ رکھ لیتے ہیں، سیکیورٹی کے لیے کچھ کرتے ہیں، اپنی جائیداد کی سیکیورٹی کے لیے کچھ کرتے ہیں، اپنی مال اولاد جان مال کی حفاظت کے لیے ہمیں گارڈ کی ضرورت ہے، ہم کیمرے لگوا لیتے ہیں، ہم سیکیورٹی گارڈ رکھ لیتے ہیں۔ میرے ناظرین، میرے حاضرین، کیا ہمیں ایمان کی بھی تو ایمان کی نہیں فکر ہے؟ ایمان تو انسان کی سب سے بڑی دولت ہے، ایمان انسان کی سب سے بڑی دولت ہے، ہم نے ایمان نہیں بچانا۔ ایمان کا بھی تو کوئی چوکی دار ہے نا، ایمان کا بھی تو کوئی محافظ ہے نا۔ ایمان کے چوکی دار، ایمان کے محافظ یہ اللہ کے ولی ہیں، ایمان کے محافظ یہ اللہ والے ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جانب راغب کرتے ہیں، ہمیں اللہ کی اطاعت بتاتے ہیں، ہمیں رسول اللہ کی اطاعت بتاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ آؤ اللہ کے راستے کی طرف آؤ، رسول اللہ کے راستے کی طرف آؤ، رسول اللہ سے محبت کرو، حضور کے صحاب سے محبت کرو، حضور کی اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ اہل اللہ ہیں جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی نگاہ عرش پہ نظریں رکھتے ہیں، یہ لوگوں کے دکھ سنتے ہیں۔ بندہ زمانے کا ستایا ہوا ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ ہو، سکون نہیں ملتا، لیکن جب کسی اللہ کے ولی کے پاس آئے، دعا کروائے، ان کی زیارت کرے تو دل کو ایسا سکون میسر ہوتا ہے جو کائنات کی کسی دولت میں نہیں ملتا، کائنات کی کسی دولت میں نہیں ملتا۔ اللہ کریم
قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے کون ہیں؟ یہ اللہ کن کے راستے کی خبر دے رہا ہے۔ یہ سچے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، یہ سچے وہ لوگ ہیں جن کو غوث جلی کہتے ہیں، یہ سچے وہ لوگ ہیں جن کو داتا علی حجویری کہتے ہیں، یہ سچے وہ لوگ ہیں جنہیں حضرت پیر بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ یہ سچے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے ان کا ذکر کیا، ہر ولی کا تذکرہ کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولی زندہ ہیں، نہ انہیں حزن و ملال غم کچھ بھی نہیں، یہ زندہ ہیں، یہ زندہ ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، رکھتے سفر تھا، ساتھ آپ کی سواری تھی، سواری کیا تھا؟ گدھا۔ تھکن محسوس ہوئی، جب تھک گئے نا حضور، تھک گئے جب، تو ارادہ کیا کہ میں کچھ آرام کروں، کچھ میں سو جاؤں، تو آپ ایک غار میں گئے، پہاڑی علاقہ تھا، غار میں جا کے آپ سو گئے، گدھا تھا اس کو پاس باندھ دیا، جب سوئے تو آنکھ لگ گئی، عرصے گزر گئے، سالوں کے سال گزر گئے، جب آنکھ کھلی تو آواز قدرت بلند ہوئی، آواز آئی اے میرے بندے عزیر تم کتنے سال تک سوئے رہے، کتنے سال تک سوئے رہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا مالک تو سالوں کی بات کرتا ہے، میرا خیال ہے میں ایک دن یا کچھ زیادہ، اس سے زیادہ بھی نہیں سویا۔ اللہ رب العزت کی آواز آئی ہے میرے بندے تو ایک دن سے زیادہ نہیں، تو پورا 100 سال تک سویا رہا، تو 100 سال تک سویا رہا۔ آپ حیران ہو گئے، فرمایا وہ کیسے؟ کہا اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ جب گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیوں کے چند نشان باقی تھے، ہڈیوں کے چند نشان باقی تھے۔ اب میں سوال کرتا ہوں ان سے جو کہتے ہیں اللہ کے ولی زندہ نہیں، مر گئے ہیں، میں کہتا ہوں وہ مر گئے، جنہ سے کہن وہی مر گئے، ہمارا تو ہر تاجدار زندہ ہے، ہمارا تو ہر تاجدار زندہ ہے۔ دیکھیں گدھا بھی مٹی کا تھا، نبی نورانیت ہے، اللہ کے نور کے وارث ہیں، لیکن نبی کو اللہ نے بشری لبادہ اوڑھ کے زمین پر بھیجا، افضل بشر کے لیے افضلیت بنا کے بھیجا۔ مٹی تو تھی نا جی، جسم کو کچھ نہیں ہوا، 100 سال بعد بھی سلامت رہا، جسم سلامت رہا، آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ دوستوں ہم قبروں پہ آتے ہیں، آج ہم حضرت پیر بابا سرکار کی قبر انور پہ آئے ہیں۔ آپ کے قبر انور پہ ولایات تجلی علی المرتضیٰ کا وہ نور ہے کہ آپ علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، آپ سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، آپ حسن و حسین کے بیٹے ہیں، آپ شاہ سوار کربلا کے بیٹے ہیں، آپ کی قبر انور پہ وہ نور ہے۔ قبریں 2 طرح کی ہوتی ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ایک قبر وہ ہوتی ہے جو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے، ایک قبر وہ ہوتی ہے جو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے۔ اور میں سوال کرتا ہوں بتاؤ جنت میں موت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جنت میں موت نہیں ہے، تو جب جنت میں موت نہیں ہے تو پھر حضور نے فرمایا قبریں 2 طرح کی ہیں، تو یہ کون ہے جن کی قبریں جنت ہے؟ یہ انہیں کی قبریں جنت ہے جنہوں نے حضور کے دین کے پرچم کو بلند کیا ہے، جنہوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے مشن کو جو ہے جاری و ساری آج بھی رکھا ہے۔ آج بھی یہاں پر بیٹھ کے ہمارے پیشوا، ہمارے رہبر، ہمارے ہادی سید حسین شاہ صاحب لوگوں کو حضور کے دین کی طرف راغب کرتے ہیں۔ یہاں پر زمانہ آتا ہے ان کو لنگر پیش کرتے ہیں، ان کو جو ان کی خدمت کرتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ کریم سید حسین شاہ صاحب کو صحت عطا فرمائے، عمر خضری عطا فرمائے، جیسے آج ان کی ہمیں صحبت میسر ہے، کل قیامت کے دن بھی اللہ کریم ہمیں ان اللہ والوں کی معیت دے، اللہ ان کی صحبتیں دے، اللہ ان کا سنگ دے، دنیا میں بھی ہم ان کے ساتھ رہیں، اللہ ہمارے امام جان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہم سب پہ مہربانی فرمائے۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، جس منزل نو عشق پچاوے عقل نو خبر نہ کوئی ہو، پیر کامل نے لوح دل پہ میرے لکھ دیا لا الہ الا اللہ۔ آپ پیر حضرت پیر بابا سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ سجادہ نشین سید حسین شاہ صاحب آپ سے گزارش کریں گے حضور دعا فرما دیں ہمارے لیے، اس کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے واپسی کے لیے، حضور سے دعا کے لیے ہاں
یہ کوئی نہیں مل سکتے حاضر اپنی آمین واقعی نہیں کہ جو خارج سے لے کر آئے ہیں بہت دور سے آئے ہیں اللہ کریم ان کی حاضری قبول کریں اللہ ان کی تمام پریشانیاں دور کریں ان کے دینی دنیائی حاجتیں پوری کریں اللہ کریم ان کے لیے عطا کریں کاروبار میں برکت عطا کریں ضرورت میں برکت عطا کریں شادی کامیاب عطا کریں تمام پریشانیاں دور کریں جو حاضرین یہاں تشریف لاتے ہیں اللہ کریم ان کی زندگی سے آتے ہیں اللہ سب کی حاضری قبول